وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم نامزدگی کی جہاں ایک طرف پیپلز پارٹی نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے اسے فیک نیوز قرار دیا ہے، وہیں دوسری طرف نون لیگ کے اندر سے بھی اس تجویز کی مخالف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ آئینی ماہرین بھی اس تجویز کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، جس کے بعد اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی کے امکانات مفقود دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب سینئر لیگی رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی سے تمام انتخابی عمل ہی متنازع ہو جائے گا، اس لیے ایسے عمل سے احتراز کرنا چاہیے۔ پاکستان میں موجودہ منتخب حکومت کا وقت اگست کے دوسرے ہفتے میں مکمل ہو رہا ہے، تاہم ابھی تک نگران وزیر اعظم کے حوالے سے باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا۔ البتہ پاکستان کے مقامی میڈیا میں ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار متوقع طور پر اگلے نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، تاہم وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ نگران وزیر اعظم کا تقرر اور اس کا اعلان آئین پاکستان میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم اس حوالے سے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے رہنمائی اور حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ خیال رہے کہ پاکستانی آئین میں نگران وزیر اعظم ہو یا کسی بھی صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ، اس کی تعیناتی کے لیے باقاعدہ طریقہ کار درج ہے۔ کسی بھی نگران وزیر اعظم کا تقرر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی باہمی مشاورت سے طے ہونا آئین کی منشا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ برسر اقتدار جماعت سے تعلق رکھنے والی کوئی شخصیت نگران وزیر اعظم بنے۔ اگر گزشتہ 3 دہائیوں کا جائزہ لیا جائے تو 1993 میں معین قریشی، 1996 میں معراج خالد، 2007 میں میاں محمد سومرو، 2013 میں میر ہزار خان کوسو اور 2018 کے انتخابات میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم ناصر الملک تھے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اگر اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم لگایا جاتا ہے تو یہ بڑے اچنبھے کی بات ہوگی۔ جو نگران حکومت کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کا سیدھا مطلب ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، پھر تو کسی تجزیے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کسی نگران وزیر اعظم کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی سیاسی جماعت کے سرگرم لیڈر اور سینیٹر کو نگرانی کی ذمہ داری سونپنا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ اگر یہ تعیناتی حقیقتاً ہو جاتی ہے تو اس سے کیا پیچیدگی ہوگی، سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ یہ نام ہی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ مسلم لیگ نون اتحادیوں کو تو شاید منا لے، لیکن اس انتخاب سے کبھی بھی جانبداری کا کلنک نہیں مٹایا جا سکے گا، اور پھر تحریک انصاف کو یکسر نظر انداز کرنا کسی صورت بھی درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بظاہر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان شاید اگلے آنے والے دنوں میں گرفتار ہو جائیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی، یہ سب مسلم لیگ کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ نگران حکومت اصل میں پھر مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اس لیے پیچیدگیاں تو ہوں گی اور توقعات سے زیادہ ہوں گی۔ ایسے میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی میں کوئی قانونی پیچیدگی بھی آڑے آ سکتی ہے؟ قانونی ماہرین کی رائے میں آئین میں براہ راست ایسی کوئی قدغن نہیں کہ نگران وزیر اعظم کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہو سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری رانا اسد اللہ خان نے بتایا کہ آئین میں ایسی کوئی بندش نہیں ہے، چونکہ آئین میں جو طریقہ کار وضع ہے اس میں اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کا ذکر ہے، تو جب اپوزیشن سے مشاورت ہو جائے اور ایک نام پر اتفاق بھی ہو جائے تو پھر آپ اس کو قانونی طور پر رد نہیں کر سکتے۔ البتہ اخلاقی طور پر معاملہ الگ ہے۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف مشاورت سے یہ عمل مکمل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ابھی تک تو ہمارے سامنے کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ اگر اسحاق ڈار کا نام سامنے آیا تو اس کی مخالفت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے مطابق مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت وفاق کی ہو یا صوبے کی، اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس معاملے پر پارٹی کی نائب صدر رشید الرحمان نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی سے کسی نام پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔
ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم پر پیپلز پارٹی مان گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے فیک نیوز چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین کے مطابق ملک میں انتخابات چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایک ترمیم نہیں بلکہ بہت سی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ جو بھی ترامیم ہوں گی اتفاق رائے سے ہوں گی، تاہم پیپلز پارٹی سے منسوب خبروں کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ احمد اللہ نے بھی اسحاق ڈار کے نام سامنے آنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ پر کسی نام کو تجویز کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو مرضی نام تجویز کریں، لیکن نگران وزیر اعظم کا فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہی کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نام جس کا مرضی سامنے آئے، اس کے مثبت اور منفی تمام پہلوؤں پر مشاورت ہوگی، تبھی جا کر کوئی فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب جیسے ہی اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم کی تجویز کے بارے میں خبروں نے گردش شروع کی، پاکستانیوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر کے اس ممکنہ پیش رفت پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ صحافی علینا شگری نے ٹویٹ کیا کہ میثاق جمہوریت کے تاریخی معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ نگران حکومت غیر جانبدار ہوگی۔ اس حکومت میں شامل افراد خود ان کے قریبی رشتہ دار انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہوں گے، لہٰذا اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنے تو ان کے اہل خانہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ صحافی خاور گھمن نے اپنی ٹویٹ میں تبصرہ کیا کہ اگر قومی آئین کے مطابق جایا جائے تو اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کے امکانات صفر ہیں، لیکن ان کا نام چلا کر ایک دلچسپ بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے صدر اور آئین کے ماہر احمد بلال محبوب نے ٹویٹ کیا کہ موجودہ وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما کو بطور نگران وزیر اعظم تعینات کرنا نگران نظام کی روح کے متضاد ہے۔ اگر ایک نگران اتنا متعصب ہو سکتا ہے تو پھر نگران حکومت لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ منتخب حکومت کو ہی رہنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ صحافی مطیع اللہ جان نے احمد بلال محبوب کے جواب میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نگران افراد آئینی اور قانونی لحاظ سے غیر اہم ہیں لیکن سیاسی طور پر اہم ہیں۔ اگر موجودہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اسحاق ڈار کے نام پر متفق ہیں تو آئین ان کی تعیناتی سے نہیں روکتا۔ آئینی پابندی صرف ان کے قریبی رشتہ داروں پر ہوگی جو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔